دجال اس وقت کہاں ہے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دجال سے ملاقات کی؟ وہ کون سا جزیرہ ہے جہاں دجال سے ملاقات ہوئی؟ اور کیا آج بھی چند لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو بتایا، اور یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ ہے۔ دجال شیطانی طاقتوں کا مالک ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اور انہی طاقتوں کے ذریعے دنیا بھر میں فساد پھیلائے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ تو اس سوال کا جوابات ہمیں حدیث کی ایک روایت سے ملتا ہے۔ کون سی روایت؟ چلیں بتاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا۔ وہ قصہ میرے اس بیان کی تصدیق کرے گا کہ جو میں نے کبھی تمہارے سامنے چال کے متعلق کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے، ایسی کشتی پر جس کے اندر سمندر میں سفر کیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ قبیلہ لکھم اور جذام کے 30 لوگ اور بھی تھے۔ سمندر کے طوفان نے ان کا 1 مہینے تک تماشا بنایا، اور 1 مہینے کے بعد جب سمندر کا طوفان چلا گیا اور ان کو کچھ نظر آنے لگا تو ان کو مغرب کی جانب ایک جزیرہ نظر آیا۔ وہ سب اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور اس جزیرے پر آ گئے۔ تمیم داری نے بتایا کہ جب وہ لوگ اس جزیرے پر اترے تو وہاں پر انہیں ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی، جو نہ کہ انسان تھا اور نہ ہی جانور۔ اس کے پورے جسم کے اوپر بال تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جساسہ ہوں، دجال کا جاسوس۔ تم لوگ میرے ساتھ گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم لوگ اس کے ساتھ گرجے میں گئے تو وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑا اور طاقتور شخص دیکھا تھا۔ اتنا بڑا اور طاقتور شخص کہ اس جیسا انسان ہم نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس شخص کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک زنجیروں کے اندر مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آخر تم لوگوں کو میرا پتہ چل ہی گیا، اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو ہم نے اس کو بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، اور ایک طوفان آ گیا اور ہم 1 مہینے تک اس طوفان میں پھنسے رہے، اور جب وہ طوفان ختم ہوا تو ہم اس جزیرے پر آ گئے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، بہسان کی کھجوروں کے کیا حال ہیں؟ کیا وہاں پر پھل آتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت بہت قریب ہے جب اس میں پھل آنا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر پانی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے تیسرا سوال پوچھا کہ مجھے زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے، اور کیا بستی والے اس پانی کے ذریعے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے، اور بستی والے اس کے پانی کے ذریعے اپنی فصلوں کو خوب سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے چوتھا سوال کیا کہ مجھے آخری نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ کیا عرب کے لوگوں نے اس نبی سے جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں عرب کے لوگوں نے اس نبی سے جنگ کی ہے، اور وہ اس جنگ کے اندر ہار گئے ہیں، اور لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا کہ سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے نکل کر 40 دن کے اندر پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، اور پوری زمین کے اندر کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں میں داخل نہ ہوں سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان 2 جگہوں پر مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کی ملاقات دجال سے جس جزیرے پہ ہوئی تھی، اس جزیرے کی معلومات آج تک کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اس بارے میں کافی دعوے کیے جا چکے ہیں کہ وہ پرسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بحر عرب میں سکتارا نامی جزیرہ ہے،
وہ جزیرہ ہے جہاں پر دجال قید ہے۔ جزیرہ 17 ایک بہت ہی عجیب جزیرہ ہے اور یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور یہ ساحل سے 400 کلومیٹر دور ہے، اور اس جزیرے پر پائے جانے والے پرندے، درخت اور جانور باقی دنیا سے بہت عجیب ہیں۔ اس جزیرے پر ڈریگن ٹری نام کا بھی ایک عجیب و غریب درخت پایا جاتا ہے، جس درخت کا ارتھ لال رنگ کا ہوتا ہے اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے اس میں سے خون نکل رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے پر 700 قسم کے الگ الگ جانور اور درخت پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے اور اس پہاڑ میں الہوک نام کی ایک غار بھی ہے، اور اس غار کی لمبائی 3 کلومیٹر ہے، اور پورے مشرق کے اندر اتنا لمبا غار اور کہیں بھی نہیں موجود۔ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا، اور مشرق میں ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پوری مشرق کو نقصان پہنچا سکے گا۔ تو ان سب نشانیوں کے سامنے رکھتے ہوئے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ یعنی کہ جزیرہ 17 ہی دجال کا جزیرہ ہے۔ لیکن اور دوسری طرف بہت سارے لوگ اٹلانٹک اوشن کے اندر موجودہ برمودا ٹرائنگل کو دجال کا جزیرہ قرار دیا۔ برمودا ٹرائنگل اس دنیا کا وہ واحد جگہ ہے جہاں پر کمپس بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس جگہ سے آج تک نہ کوئی جہاز اور نہ کوئی کشتی واپس آئی۔ اس جگہ پر اکثر سمندری طوفان آتے رہتے ہیں اور اونچی اونچی لہریں چلتی رہتی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں بلکہ یہ ٹرائنگل شیپ کا ایک ایریا ہے جہاں پر 181 غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں۔ ایسے جزیرے جہاں پر شاید آج تک کسی انسان نے بھی قدم نہیں رکھا۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں آج تک جو بھی ریسرچ کی گئی ہے اس کو دنیا سے چھپایا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی حکومتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس ریسرچ کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ایک بہت ہی مشہور ایجپشن محقق عیسیٰ داؤد کے مطابق برمودا ٹرائنگل کا ایک بہت بڑا ایریا دجال کے زیر اثر ہے، اور وہاں پر اس نے ٹرائنگل شیپ کے قلعے بنا رکھے ہیں۔ اور دجال کے مطابق ایک مشہور دعویٰ عثمانی جیولوجسٹ پیریریس نے عثمانی خلافت کے دور میں دنیا کا ایک میپ تیار کیا تھا، اور اگر اس میپ کو ہم دیکھیں اس میں ایک پرسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور رائٹر پرسان برکان نے اپنی ایک بک میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں وہ اپنے فالوورز یعنی امریکہ اور اسرائیل کو آرڈر دیتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس کے ٹیمپل میں سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہاں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور یہ ملاقات اتنی سیکریٹ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ برمودا ٹرائنگل آخر وہ کون سا جزیرہ ہے جہاں پر ان کی یہ ملاقات ہوتی ہے۔ دجال آخر کون سے جزیرے پر ہے، اس بات کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر اس جزیرے سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا۔ اب اگر آپ کو خود کو دجال سے اس فتنے سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو سچے دل سے یاد کر لے گا تو وہ دجال کے اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔